السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اور آپ اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی غرض سے اللہ کے پیارے گھر مسجد میں حاضر آئے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب بندوں کی یادیں منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے اور اسی پر موت بھی عطا فرمائے. کسی شاعر نے کہا ہے، جو نوقے نیزہ پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، جو نوقے نیزہ پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتے نہیں ہیں بتا رہے ہیں حسین. شہید مرتے نہیں ہیں بتا رہے ہیں حسین. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. اور سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب کھانے کو، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب کھانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین. خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین. یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے. یہ سن لیا کہ نیزے پہ، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین. یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین. میری نگاہ سے دیکھو وہ آخری سجدہ، میری نگاہ سے دیکھو وہ آخری سجدہ، زمیں کو عرش معلیٰ بنا رہے ہیں حسین. زمیں کو عرش معلیٰ بنا رہے ہیں حسین. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل کی گفتگو کے اندر ہم نے سماعت کیا تھا کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ یزید کی تخت نشینی کے بعد جب یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا تو حضرت امام عالی مقام نے بظاہر طور پر اس سے بیعت کا انکار کیا اور آپ نے مدینہ چھوڑنا گوارا کیا. آپ دیکھیے
کہ یزید یہ تخت نشین ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام کی سخاوت دیکھیے، امام کے مقام اور منصب کو دیکھیے کہ بادشاہ یزید بنا تھا، بھیک میرے امام کے پاس مانگ رہا تھا۔ بادشاہ یزید بن چکا تھا، لیکن مانگ میرے امام کو رہا تھا کہ اگر امام مجھے مان لے تبھی میں بادشاہ بن سکتا ہوں۔ گویا کہ وقت کے بادشاہوں کو بھی اگر اپنی بادشاہت منوانی ہے تو میرے امام کا غلام بننا ہوگا۔ میرے امام جس کو بادشاہ کہہ دے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ تو گویا یزید یہ میرے امام کو مانگ رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اگر امام مجھے خلیفہ اور حاکم تسلیم کر لے تو پھر ہر کوئی مجھے حاکم تسلیم کر لے گا، لیکن امام کس انداز سے اور کس طریقے سے اسے حاکم تسلیم کر سکتے تھے، جس کے رات دن جوئے کے اندر گزرتے ہو، جس کے رات دن شراب نوشی کے اندر گزرتے ہو، جس کے رات دن بدکاریوں کے اندر گزرتے ہو، جس نے اسلام کے وقار کو مٹی میں ملا دیا ہو، جس نے اسلام کی عزت کو پامال کر دیا ہو، جس نے اسلام کے ہر طور طریقے قانون کو یہ مٹی کے نیچے رون دیا ہو، تو ایسے شخص کو بھلا امام عالی مقام جیسی ذات مقدسہ نواسۂ رسول کی شخصیت یہ کس طریقے سے یہ تسلیم کر سکتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام نے امام عالی مقام کا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا یہ اس بات کی دلیل بن جاتی آنے والوں کے لیے۔ آج جو مغربی قومیں اور جو غیر مسلم قومیں یہ مسلمانوں کے اوپر طرح طریقے کے اعتراضات اٹھاتی ہیں، وہ کل جا کر یہ بھی اعتراض اٹھاتی، یہ بھی سوال اٹھاتی کہ تمہارے یہاں پر تو وہ بھی بادشاہ بن سکتا ہے جو اپنے ہی اسلام کے احکامات کو یہ توڑ رہا ہو، جو اپنے ہی اسلامی احکامات کو یہ روند رہا ہو، تو ایسا شخص بھی بادشاہ بن سکتا ہے، اور پھر ایسے شخص کی بھی بڑے بڑے لوگ یہ بیعت اور اسے اپنا بادشاہ مان لے، تو یہاں تمہارے دین کے اندر کون سی ایسی اہمیت ہے؟ وہاں پر تو ہر کوئی چلتا پھرتا یہ بادشاہ بن جاتا۔ تو الغرض یہاں پر امام عالی مقام کو، لوگوں کو اور امت مسلمہ کو اور آنے والی رہتی دنیا تک کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یزید جیسے ظالم لوگ یہ بادشاہت کے لیے، حاکم بننے کے لیے اٹھ تو سکتے ہیں، لیکن وہ حسین جیسے لوگوں کو اپنے ماتحت نہیں بنا سکتے ہیں، وہ حسین جیسے لوگوں کو اور حسین جیسے وقار رکھنے والے لوگوں کو وہ اپنا نیچے اور اپنے محکوم نہیں بنا سکتے ہیں۔ الغرض امام عالی مقام نے وہاں پر فرق واضح کر دیا کہ یزید یزید ہے اور حسین حسین ہے، کیونکہ یزید کا کردار اور اس کے جو کام کاج تھے وہ باطل اور باطلیت پر دلالت کرتے تھے، اور حسین کے تمام وقار اور حسین کے تمام کام کاج یہ حق پر دلالت کرتے تھے۔ تو یہاں پر امام عالی مقام نے یزید کو اپنا سر تو دینا گوارا کیا، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر اپنی تمام چیزوں کو لٹانا تو گوارا کیا، لیکن امام عالی مقام نے بیعت یزید کی کرنا یہ گوارا نہ کیا۔ آخر کار ہوا یہ کہ امام عالی مقام نے اب اپنے گھر والوں کو کہا کہ سامان سفر تیار کیا جائے، ہم مدینہ طیبہ سے نکل جائیں گے اور کسی اور مقام پر چلے جائیں گے۔ فی الحال وقتی طور پر تو یہ طے پایا کہ ہم مکۃ المکرمہ چلے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی اور زوجہ محترمہ سے یہ آپ پیدا ہوئے تھے، حضرت امام عالی مقام کے بھائی تھے، انہوں نے حضرت امام عالی مقام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ فی الحال مکہ چلے جائے اور مکہ سے پھر کسی اور جگہ پر نہ جانا، صرف مکہ ہی کے اندر قیام پذیر رہنا، انشاءاللہ حالات جیسے ہی خوشگوار ہوں گے اس کے بعد مدینہ طیبہ یہ واپس تشریف لے آنا۔ حضرت امام عالی مقام نے سامان سفر کو تیار کیا، اور اس کے بعد اب گھر والے سامان سفر کو تیار کر رہے تھے، اور امام عالی مقام چونکہ جانتے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی
اور کوئی ایسا مرحلہ نہیں تھا کہ جس میں آگے کی کوئی بات نہ جانتے ہو۔ امام عالی مقام کو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے کی وہ تمام باتیں بتا دی تھی، یہاں تک کہ امام عالی مقام کوفہ جانے کے لیے اور کربلا کی سرزمین پر پہنچنے کے لیے اس طریقے سے بزید تھے کہ لوگ انہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ نہ جائیں نہ جائیں، لیکن امام عالی مقام مان نہیں رہے تھے۔ الغرض کئی لوگوں نے کہا، یہاں تک کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود سامنے چل کر لوگوں کو کہتے تھے کہ تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہ آئے، اس لیے کہ یہ معاملہ صرف میرا معاملہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس قدر بزید کیوں ہیں اور آپ کسی کو کچھ بتا کیوں نہیں رہے اور کسی کی کچھ مان کیوں نہیں رہے ہیں؟ امام عالی مقام نے کہا کہ وہ ایک راز ہے جو میرے نانا جان نے مجھے بتایا ہے، بس اس راز کو پورا کرنا ہے، جب تک وہ راز پورا نہیں ہو جاتا ہے وہاں تک میں اپنے قدموں کو روکنے والا نہیں ہوں۔ الغرض امام عالی مقام جانتے تھے کہ یہ مدینے سے میرا کوئی الوداع، یہ میرا کوئی دوبارہ آنے والا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ میرا آخری سفر ہے۔ مدینہ سے اب جو میں جا رہا ہوں تو پھر جا رہا ہوں، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اب ملاقات سیدھا ہونی ہے۔ حضرت امام عالی مقام جانتے تھے کہ یہ میرا سفر ایک آخری سفر ہے، مدینہ سے رخصتی یہ آخری رخصتی ہے۔ الغرض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہوئے۔ اب ذرا یہاں پر دل تھام کے بیٹھیے اور تصور جمائیے کہ وہ امام عالی مقام جہاں پر پیدا ہوئے تھے، جہاں پر ناز و نخرے کے ساتھ جنہیں پالا گیا تھا، جہاں پر امام عالی مقام کے شب و روز گزرے تھے، جہاں پر صحابہ کرام امام عالی مقام کی عزت و ادب اور احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جہاں پر جس امام کے لیے، جس حسین کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو بھی لمبا کر دیا کرتے تھے، جس حسین کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود سواری بن جایا کرتے تھے، جس حسین کو خوش کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے انداز کو اختیار کرتے تھے کہ کوئی عام انسان بھی اسے اختیار نہ کرے، لیکن میرے آقا حسین کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے دو جہاں کے آقا امام الانبیاء سلطان الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسین کو خوش کرنے کے لیے کبھی گھوڑے کی طرح بن جاتے تھے اور امام حسین کو اپنی پیٹھ کے اوپر سوار کر لیتے تھے تاکہ حسین خوش رہے۔ حسین کو رونا اور حسین کا رونا یہ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا تھا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی مرتبہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کرتے، میری بیٹی فاطمہ یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی، آقا بابا جان یہ حسین رو رہے ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کہا فاطمہ تمہیں معلوم نہیں حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین کے رونے سے میں غمگین ہو جاتا ہوں، حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین کو خوش رکھا کرو۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز سے امام عالی مقام کی مدینہ طیبہ میں پرورش کر رہے تھے، تربیت فرما رہے تھے، اس انداز سے انہیں ناز و نخرے کے ساتھ پال رہے تھے۔ اب وہ حسین کہ جہاں پر صحابہ کرام بھی جن کی عزت کرتے تھے، وہ حسین کو مدینہ طیبہ چھوڑنا یہ کس طریقے سے گوارا ہو سکتا تھا؟ آپ ذرا یہیں پر غور کر لیجئے، تصور جمائیے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں 8 دن کے لیے وہاں پر انہیں مہلت ملتی ہے۔ ہم جنہوں نے وہاں پر پہنچے نہیں، بس تصویروں کے اندر جس مدینے کی تصویریں دیکھتے ہیں اور فوٹو کے اندر جس مدینے کی صورت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیشہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ہاتھ اس طریقے سے بلند ہوتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی وہ مدینہ طیبہ کی بستی دکھا دینا، ہمیں بھی وہ گلیوں کا نظارہ عطا فرما دینا جہاں پر رات و دن ہم جیسے گنہگاروں کی یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ آخرت کی جنت کو عطا فرمانے سے پہلے اس دنیا کی جنت کو بتا دینا، اس دنیا کی جنت کا ایک نظارہ دکھا دینا، ہم جیسے گنہگاروں کی یہ امیدیں ہوتی ہیں۔ اور امام عالی مقام کی وہ امام عالی مقام کہ وہاں پر وہ پلے تھے، بڑے ہوئے تھے، جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں جہاں 8 دن گزارتے ہیں، اس کے بعد جب انہیں بھی مدینہ چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے
تو عام انسانوں کی یہ حیثیت اور عام انسانوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ مدینہ چھوڑتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں۔ جو لوگ عمرہ کے لیے گئے ہو ان کے حالت کو پوچھ لیجئے کہ جس وقت انہیں مدینہ چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب مدینہ چھوڑنا ہے۔ میرے امام عالی مقام، اور جب عاشق لوگ جاتے ہیں اور پھر عاشقوں کو جنہوں نے مدینے سے کوٹ کوٹ کے پیار کیا ہو، جنہوں نے مدینے سے عشق کیا ہو، اب جب ان لوگوں کو مدینہ چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی۔ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت وہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں مدینہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا تو امام عالی مقام کی زبان بے ساختہ پکار اٹھی، یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشنا لبک، مورا جیا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ میرے امام کہتے ہیں کہ یہاں پر طیبہ سے جانے کے لیے اگر کوئی کہتا ہے تو میرا سینہ دھڑک دھڑک کرنے لگتا ہے، میرا سینہ لرز جاتا ہے کہ کیا طیبہ سے مجھے جانا ہوگا۔ جس کی یہاں پر آنے کی امید دیکھی، اس کے آگے کے شعر میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر آنے کے لیے تو میں نے ہر تکلیف اور مصیبتوں کو سہ لیا ہے، اب اس مدینے کو مجھے چھوڑنا ہوگا۔ تو جو چند دن کے لیے جائے تو انہیں مدینہ چھوڑنا اس قدر ناگوار ہو، اس قدر تکلیف پہنچاتا ہو کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے۔ جس کے رات و دن مدینے میں گزرے ہو، جو بچپن سے لے کر 56 سالہ عمر تک مدینہ طیبہ میں رہا ہو، جس کے ہر خواہشات اور ہر چیز مدینہ میں پوری کی گئی ہو، جس کے مقام اور منصب کو مدینہ والے پہچانتے ہو، اب اس شخص کو مدینہ چھوڑنا یہ کس طریقے سے گوارا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب امام نے اجازت طلب کی ہوگی کہ آقا آپ کا پیارا دیار یہ مدینہ طیبہ چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن آپ کی امت کے کچھ ناہنجار، کچھ بدبخت لوگوں نے مجھے اس وطن عزیز کو چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ ایک ایسی بستی ہے دنیا کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کی روح اسی جگہ پر قبض ہوتی ہے جو پوری زمین کے اندر جو سب سے زیادہ پیاری جو زمین ہوتی ہے، نبی کی روح اسی جگہ پر قبض ہوتی ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک مدینہ طیبہ میں قبض ہوئی، تو اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ مدینہ کی سرزمین میرے آقا کو بھی کتنی پیاری ہوگی، میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی کتنی پیاری ہوگی۔ اب وہ پیاری پیاری زمین کو چھوڑنا، امام عالی مقام اجازت طلب کرنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آنسوؤں کی بہتی ہوئی حالت میں پیارے آقا، پیارے نانا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت طلب کرنے لگے۔ کہا یا رسول اللہ، اے میرے بابا جان، اے میرے نانا جان، مجھے اجازت عطا فرمائیے، مجھے اجازت عطا فرمائیے، اس وطن عزیز کو میں کبھی نہ چھوڑتا لیکن مجھے چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ الغرض حضرت امام عالی مقام اپنے نانا سے اجازت لیتے ہوئے اپنی ماں، اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مقدس پر پہنچے، وہاں سے بھی اجازت طلب کی۔ حضرت امام عالی مقام نے اپنی ماں سے جب اجازت طلب کی ہوگی تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ امام عالی مقام ایک مرتبہ بچپن کے اندر کچھ دیر کے لیے آپ کسی باغ کے اندر پہنچ گئے، حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر سے دوڑی ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے میں آئی، کہا میرے بابا جان، میرے حسنین کریمین یہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، کچھ دیر ہو گئی ہے، وہ کچھ دیر سے مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، میرے حسنین کریمین کو ڈھونڈیے، وہ کہیں پر پہنچ گئے ہیں، میں نے اپنی گلی کوچوں کو دیکھا لیکن حسنین مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، بابا جان حسنین کہیں کھو چکے ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اپنے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ وہ حسنین کو ڈھونڈے۔ الغرض وہ تمام کے تمام صحابہ کرام ڈھونڈنے لگے۔ اب یہاں پر صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ جس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو
حسنین کریمین کچھ دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، آنکھوں سے دور ہو جائے، وہ فاطمہ الزہرا چند دیر کی بھی یہ دوریاں یہ برداشت نہ کر سکتی ہو۔ اب وہ بیٹا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی آنکھوں سے دور ہو رہا ہے۔ حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت کیسی ہوئی ہوگی قبر شریف کے اندر۔ الغرض اب حضرت امام عالی مقام وہاں سے بھی اجازت کو طلب کرنے کے بعد پھر اپنے گھر کی طرف واپس پلٹتے ہیں، اور گھر لوٹ کر سامان سفر یہ تیار ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت امام عالی مقام نے اپنے گھر والوں کو لیا، چند نفوس قدسیہ کو لیا جن کے نام درج ہیں تاریخ کے اندر، انشاءاللہ العزیز اسے ہم آئندہ کی نشست کے اندر بھی ان ناموں کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگر وقت ملا تو ان ناموں کے ان جو بزرگ ہیں ان کی سیرت کو بھی مختصر طور پر ہم سماعت کرتے ہوئے چلیں گے، کیونکہ یہ ایسے نام ہیں کہ ان کا نام لینا بھی برکت سے خالی نہیں ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے حالات کو سننے سے انسان کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر سال یہ کربلا کی داستان کیوں سناتے ہو، وہی قصے کہانیاں ہر سال وہی ریپیٹ کرنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ دیکھیے یہ کلام مجید کا بھی ایسا ہی اسلوب ہے۔ اور پھر ہم زیادہ بات کو طویل نہ کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ ایسے نام پاک ہیں اور یہ سیرت اور یہ داستان ایسے لوگوں کی ہیں کہ ان کے نام بھی انسان اگر روزانہ لیتا رہے، اپنی زبان سے ادا کرتا رہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی جتنی مصیبتیں تکلیفیں ہیں وہ خود بخود دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیے محرم کا مہینہ آیا تو ایک غیر مسلم عورت نے ایک مسلم عورت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ محرم میں تم یہ داستانیں سناتے ہو، یہ نیازیں تقسیم کرتے ہو اور اس طریقے سے مجلس لگاتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طریقے سے شہید کیا تھا۔ اس نے پوری داستان اس سے غیر مسلم عورت کو سنائی۔ اب وہ جو غیر مسلم عورت تھی وہ بانجھ تھی، بڑی عمر کو پہنچ چکی تھی، لیکن اس کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے دل میں اسی وقت ایک امید پیدا ہوئی کہ اگر یہ شخصیت اتنی بڑی ہے اور یہ بات کسی عام انسان نے بھی نہیں لکھی ہے، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، اس واقعے کو لکھا ہے، اور انہوں نے پوری ایک داستان اس عورت کے نام پر قائم کی ہے۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس عورت نے اسی وقت ایک امید، ایک اپنے اندر منت مان لی، گویا کہ اگر مجھے بھی اللہ رب العزت ان کی برکت سے اگر اولاد دے گا تو میں بھی انشاءاللہ العزیز ایسی ہی مجلسیں سجاؤں گی، میں بھی ان کے اسی طریقے سے داستان کو بیان کروں گی اور اسی انداز سے ان کا نام لیوا بن جاؤں گی۔ الغرض ہوا یہ کہ آئندہ سال محرم بعد میں آیا، اس کے گھر پہلے بیٹا آیا، اولاد پہلے ہوئی اور محرم بعد میں آیا، تو محرم کے وقت اس نے اپنے گھر میں اسی طریقے سے مجلس سجائی۔ تو الغرض کہنا مقصود یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو روزانہ اپنا وقت نکال کر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، تو یہ کوئی رائے گا جانے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بہتر بدلہ جو ہم اپنے وہم و گمان میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ویسا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو کوئی بھی اللہ کے محبوب بندوں کی مجلسیں سجائے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ والوں کا ذکر کرے گا، رب کائنات اس کی امیدوں کو پورا فرمائے گا۔ اس وجہ سے اگر ہم یہاں پر بیٹھے تو میں بھی کچھ امیدوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، آپ لوگ بھی اپنے دماغوں میں کچھ امیدیں رکھیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایسی ذاتیں ہیں کہ جن کے واسطے اور جن کے نام کو اللہ رب العزت کبھی خالی نہیں جانے دے گا۔ ان کے واسطے سے رب کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے گی، جو امیدوں کو پیش کیا جائے گا، رب کائنات ضرور بھی ضرور پوری فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس امید کے ساتھ یہاں پر بیٹھے، اپنے مقاصد کے ساتھ، جو مقاصد حسنہ ہو، جو اپنے روزی کے مقاصد ہو یا اور بھی کوئی طریقے کی تکالیف ہو، ان تمام تکلیفوں کو اپنے حاضر دماغ میں رکھتے ہوئے اس امام کی مجلس میں آئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید رکھے کہ امام کے واسطے اور وسیلے سے اللہ ہماری ان امیدوں کو پورا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز وہ امیدیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ الغرض امام عالی مقام اب اپنے قافلے کے ساتھ یہ وہاں سے جو اپنے گھر کے افراد تھے ان کے ساتھ اب مکۃ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہوئے۔ امام عالی مقام اب مکۃ المکرمہ جیسے پہنچے تو وہاں پر امام عالی مقام کا اس انداز سے استقبال کیا گیا،
اس طریقے سے استقبال کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے تھے اور مدینہ والوں نے جس انداز سے میرے آقا کا استقبال فرمایا تھا، امام عالی مقام اب چونکہ مکہ المکرمہ میں رہنے کی غرض سے آ رہے تھے، مکہ والوں نے اسی طریقے سے امام عالی مقام امام حسین کا استقبال فرمایا۔ مکہ المکرمہ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر کوئی حضرت امام عالی مقام سے آ کر ملاقات کرنے لگا، آپ سے مصافحہ اور معانقہ کرنے لگا۔ میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں پر کوئی خلافت اور بیعت لینے کی غرض سے نہیں بلکہ ایک عام انسان کی طور پر مقیم رہے، وہاں پر رہے اور آپ نے عام لوگوں کی طرح زندگی گزاری۔ کوئی نہ سپاہی طاقت کو تیار کیا، نہ لوگوں سے یزید کے خلاف انہوں نے بیعت کو لی، بلکہ عام انسان کی طرح وہاں پر رہائش پذیر رہے۔ اب اس کے بعد اس طرف کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ بیت الحرم کے اندر تشریف لے آئے ہیں اور وہیں پر آپ مقیم ہو چکے ہیں۔ اب کوفہ والوں نے، کوفہ والے تمام کے تمام وہاں کے رؤسا اور بڑے بڑے لوگ یہ سلیمان بن سرد کے مکان پر جمع ہوئے اور تمام لوگوں نے وہاں پر ایک مشورہ کیا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور پھر کہا کہ امام عالی مقام یہ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ آ چکے ہیں، اب اگر تم لوگ ان کے ساتھ وفا کا وعدہ کرتے ہو اور کوئی دھوکہ بازی یا غداری نہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ہم امام کو اپنے اوپر اپنا امام کی حیثیت سے یہاں پر بلاتے ہیں، لیکن اگر تم ان کے ساتھ وفا نہ کر سکو اور جس طریقے سے تم نے ان کے بابا کو دھوکے دیے ہیں، جس طریقے سے تم نے ان کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے دیے ہیں، اگر تم ان کی ایسی مدد نہیں کر سکتے اور تم ویسے ہی ان کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہو تو وہ جہاں پر ہیں وہیں پر بہتر ہے، انہیں یہاں بلا کر کسی تکلیف کے اندر مبتلا نہ کرو۔ سلیمان بن سرد نے جب یہ تقریر کی تو تمام کے تمام لوگ ایسے جوش کے اندر تھے کہ اسی وقت انہوں نے ایک پورے مجمع کے طور پر ایک چٹھی کو، ایک خط کو تیار کیا۔ وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے اپنی اپنی دستخطیں کی، اپنی اپنی مہر لگائی اور اس کے بعد وہ خط روانہ کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک جوش والی جو چیز ہوتی ہے وہ بڑی بھاری چیز ہوتی ہے۔ انسان بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان جوش میں ہو تو اس وقت فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اب انہوں نے جوش کے اندر امام عالی مقام کو کتنی بڑی تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا، الغرض انہوں نے چٹھیاں لکھی۔ اب یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 2-3 دن یا 4 دن کے اندر امام پاک کے پاس 150 خطوط کوفہ والوں کے پہنچ گئے۔ امام عالی مقام جیسے ہی وہ خط آتے تو کسی خط کو دیکھتے تک نہیں تھے، چونکہ امام عالی مقام جانتے تھے کہ کوفی لا یوفی، یعنی وہ کوفی لوگ وفا کرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے میرے بابا کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، میرے بھائی کو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ امام عالی مقام ان خطوں کو ایک ڈبے کے اندر ڈال دیتے، اسے کوئی اہمیت نہ دیتے۔ آخر کار ایک خط آیا کچھ دنوں کے بعد، یہاں تک کہ روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے، اب یہ الغرض مبالغہ آرائی بھی ہو تو کہا نہیں جا سکتا، لیکن جو محتاط اور معتبر روایتوں کے حساب سے جو یہ بات لکھی گئی ہے وہ اس طریقے سے بھی ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر امام عالی مقام کے پاس کوفیوں کے 12,000 خط پہنچ چکے تھے۔ 12,000 خط یہ امام عالی مقام کے پاس آئے اور پھر بھی امام عالی مقام نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، تو پھر کچھ انسانوں کو وہاں سے بھیجا گیا اور وہ خط جو وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے لکھا، اور اس خط کا مضمون اس طریقے سے تھا اور اس انداز سے تھا کہ اب امام عالی مقام کو کوفہ کی طرف توجہ دینے کے لیے امام عالی مقام مجبور ہو گئے۔ خط کا مضمون یہ تھا، امام عالی مقام کو لکھا گیا کہ اے امام، امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید جو بدبخت ہے، ظالم ہے، جو اسلام کے قانون کو مٹی میں ملا رہا ہے، ایسا شخص حاکم بن چکا ہے اور ہمارے اوپر کوئی امام بھی نہیں ہے،
ہم نہ جمعہ کے دن اور نہ عید کے دن یزید کے مقرر کردہ امام کے پیچھے اور حاکم کے پیچھے نماز جمعہ تک بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسی شخصیت خاندان رسول کے افراد یہ ہمارے اوپر امام بنے۔ آپ نواسے رسول ہیں، آپ ہماری امامت کو سنبھالیے۔ اگر آپ نے ہماری امامت کو قبول نہ کیا، آپ نے ہمارے سوال کو پورا نہ کیا، تو ہم یزید کی ناچارہ بیعت کو کر لیں گے۔ اور کل میدان محشر کے اندر جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامنا ہوا تو ہم آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو آپ کے نواسے کو بلایا تھا، لیکن انہیں اپنی جان کی فکر ہوئی اور وہ ہمارے بات پر لبیک انہوں نے نہیں کہا، تو چارہ نچارہ ہم نے مجبوراً یزید جیسے بدبخت کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ یزید جیسے بدبخت کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کر لی، ہم مجبور تھے یا رسول اللہ۔ اب یہ خط ایک ایسا خط تھا جس نے امام پاک، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش و حواس کو اڑا دیے، اس لیے کہ اب اس خط کے بعد اب کوئی نہ جانے کی کوئی امید نہ رہی۔ آخرکار دوسری طرف بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جوشیلے لوگ ہیں، یہ چاہے ابھی اس وقت جو کچھ بھی کہہ لیں گے، لیکن جب ان کے مقابل میں موت انہیں نظر آئے گی، جب ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے تلواریں چمکتی ہوئی نظر آئے گی، تو وہ لوگ آپ سے پھر جائیں گے، وہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ لوگ آپ کے ساتھ غداری کریں گے، وہ لوگ آپ کے سامنے آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کے بیٹوں کو قربان کر دیں گے۔ وہاں بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی بڑی بڑی شخصیات یہ حضرت امام عالی مقام کو کوفہ کی طرف نہ جانے دینے پر مجبور کر رہی تھی کہ آپ کسی بھی طریقے سے کوفہ نہ جائے، آپ مکہ المکرمہ میں رہے، یہاں پر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم اس وقت تک آپ کے بیٹوں پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے جب تک ہمارے اندر جان باقی ہے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے امام عالی مقام کی بارگاہ میں ایسی منت و سماجت کی۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے، بسا اوقات بہت سے وہ رافضی لوگ ہوتے ہیں جو رافضی خیالات کے ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھار یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ تھے لیکن انہوں نے امام عالی مقام کے ساتھ گئے کیوں نہیں، امام عالی مقام کا ساتھ کیوں نہیں دیا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیے یہاں پر صحابہ کرام کی اس تقریر سے اور امام پاک کو کوفہ جانے دینے سے منع کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اصرار کیا، لیکن امام عالی مقام نے ان کی بات پر توجہ نہ دی، امام عالی مقام نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ امام عالی مقام تو سامنے سے اپنے ساتھی جو اپنے گھر کے تھے ان لوگوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک راز ہے جو میرے اوپر ہی پورا ہونا ہے، اس وجہ سے تم لوگ بھی نہ آنا چاہو تو نہ آؤ، جیسے وہ لوگ یہ راز میرے حساب سے ہے اور میرے حساب سے وہ جب راز پورا ہو جائے گا تو پھر کسی کو شہید بھی نہ کیا جائے گا، کسی کو کچھ نقصان بھی نہ پہنچا جائے گا۔ تو امام عالی مقام تو اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ آنے سے روک رہے تھے، چہ جائے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو وہ تکلیف میں مبتلا کرتے اور اپنے ساتھ لے جاتے۔ الگر صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار سے وہ اس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے ہر چند امام عالی مقام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن امام عالی مقام اب دونوں طرف سے مجبور تھے۔ ایک طرف کوفہ والوں کے ایسے مضامین کے خط آ رہے تھے اور دوسری طرف بڑے بڑے صحابہ کرام یہ منع بھی کر رہے تھے۔ اب آخر میں کیا کیا جائے؟ حضرت امام عالی مقام کو کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، کہا کہ امام ایسا کیجئے کہ آپ اپنے کسی معتمد شخص کو اپنا نائب بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کر دیجئے اور وہاں انہیں دیکھنے دیجئے کہ حالات کیسے ہیں، کچھ دنوں تک وہ حالات دیکھے اور پھر اگر وہ آپ کو دعوت دے تو پھر اس کے بعد چلے جائیے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت ہی پسند آئی۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا اور کہا کہ میرے بھائی تم کوفہ کی طرف پہلے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کی جانب جانے کے لیے کوفہ کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت آپ کے دو چھوٹے بچے تھے جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا۔ محمد اور ابراہیم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے بھی حضرت اپنے بابا کو جب جاتے ہوئے دیکھا تو
تو اس وقت انہوں نے بھی اصرار کیا، کہا بابا جان آپ تو جانتے ہیں کہ ہم آپ کے بغیر ایک رات بھی تنہا نہیں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ سونا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کھانا ہوتا ہے، میں ہمارے بابا جان ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ حضرت مسلم بن عقیل مجبور ہو گئے، وہ نہیں جانتے تھے کہ آگے کا سفر کتنا دشوار ہے، وہ چھوٹے بچوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ سفر ہمارا آخری ہوگا، ماں سے جدائی یہ آخری جدائی بن جائے گی۔ الغرض حضرت مسلم بن عقیل نے بچوں کے اصرار کرنے پر انہیں رونے نہ دیا بلکہ اپنے ساتھ لے لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف گئے اور مدینہ طیبہ سے پھر کوفہ کی جانب جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ایک اور روایت تاریخ طبری کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل نے اپنے ساتھ راستہ دکھانے والے بھی ایک شخص کو لیا اور اسے راستہ بتانے کے لیے کچھ اجرت بھی دی، اور حضرت امام مسلم بن عقیل یہ اس شخص کے ساتھ یعنی یہ 4 لوگوں کا قافلہ یہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جب چل رہے تھے تو بیچ میں جو قافلہ راستہ بتانے والا شخص موجود تھا، اس کے باوجود بھی قدرت الہی کو دیکھیے کہ وہ لوگ راستہ بھٹک گئے، اور راستہ اس انداز سے بھٹک گئے کہ ایک ایسے جنگل و بیابان میں پہنچ گئے کہ جہاں پر پانی کا بھی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب یہاں پر جو خاندان نبوت کے افراد تھے وہ تو یہ حیثیت اور یہ طاقت رکھتے تھے، چونکہ ان لوگوں کو تو اللہ رب العزت نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہر انسان کو رب نے الگ طاقت عطا فرمائی ہے، اور اہل بیت نبی کو اللہ نے الگ طاقت عطا فرمائی ہے۔ جو خاندان نبوت کے افراد ہیں انہیں اللہ نے الگ طاقت عطا فرمائی ہے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ جو شخص تھا وہ راستے کے اندر ہی فوت ہو گیا۔ راستہ بتانے والا شخص تھا، وہ راستے کے اندر پانی کی پیاس کی شدت کو برداشت نہ کر سکا تو وہ شخص راستے ہی کے اندر فوت ہو گیا۔ لیکن یہ اہل بیت نبوت کے گھرانے کے تھے، نبوت کے گھرانے کے لوگ تھے، انہوں نے پیاس کو برداشت کیا۔ کچھ دیر ہو گئی اور کچھ دن اور گزر گئے، لیکن اب بچوں کی پیاس دیکھی نہ گئی، بچوں کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ امام مسلم حضرت مسلم بن عقیل نے جب بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھا، اب حضرت مسلم بن عقیل سے رہا نہ گیا، آپ نے مصلی کو بچھایا، مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نمازیں ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا مولا تو نے خاندان نبوت کی عزت سے ہمیں شرفیاب فرمایا ہے، تو نے ہمیں نبوت کے گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، میرے مولا میرے بچے پانی کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، میرے مولا مجھ پر رحم فرما، میرے بچوں کی وجہ سے مجھے تکلیف میں مبتلا نہ فرما۔ حضرت مسلم بن عقیل گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ دعا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا اور پھر مصلی امامت کو نماز کے مصلی کو یہ جیسے ہی اٹھانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مصلی کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کی وہ کرامت ہے، یہ خاندان نبوت کے وہ افراد ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی وجہ سے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے روایتوں کے اندر آتا ہے، خاندان نبوت کی عظمت کو دیکھیے، روایتوں میں آتا ہے کہ ہر کوئی، میں آپ اور ہر کوئی انسان، عام انسان جو خاندان نبوت میں نہیں ہے، اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی نیکی ایک ہی عطا فرماتا ہے، لیکن جو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہیں جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی روایت میں آپ دیکھیے کہ حدیث کے طور پر میں آپ کو دلیل پیش کروں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جنگ موتا کے اندر یہ تینوں شخص ایک ہی جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے، تینوں حضرات ایک ہی جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اب وہاں پر جب آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کی داستانیں بیان کی گئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ چھیڑا تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن رواحہ یہ بھی جنت میں ہے، حضرت زید بن حارثہ یہ بھی جنت میں ہے۔ پھر جب حضرت جعفر طیار کی باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے انہیں سونے کے پر عطا فرمائے ہیں اور وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں پر سیر کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ وہ دونوں بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے اور حضرت جعفر طیار بھی اسی جنگ کے اندر شہید تھے۔ مفسرین کرام اور محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ یہ خاندان نبوت کی برکت تھی
کہ شہید عمل تو تینوں کا سیم تھا، ایک جیسا تھا، لیکن جعفر طیار کو خاندان نبوت ہونے کی حیثیت سے اللہ نے اونچا ثواب عطا فرمایا تھا، ان دونوں کو بھی ثواب عطا کیا گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جس کو نسبت ہو جائے تو اللہ رب العزت ان کے عملوں کو بھی بڑھا دیتا ہے، ان کی نیکیوں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ کوئی انسان لاکھ چاہے کہ ہم سیدوں کے جیسے عمل کر لے، لیکن پھر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک سید چاہے تو وہ ایک ہی وقت میں ایک عمل کرے گا، عام انسان ایک عمل کرے گا، لیکن نیکیوں میں فرق ہوگا۔ رب عام انسان کو ایک نیکی عطا فرمائے گا، لیکن نبی پاک کے بیٹے کو 2 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو وہ بیٹے بھی ہم تو نہیں کہہ سکتے، ادب کا مقام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو یہ صحابزادے اور صحابزادیاں کہنا چاہیے۔ یہ تو عام طور پر ہماری زبانوں کی ایک لغزش ہوتی ہے کہ بیٹا اور بیٹی نکل جاتا ہے، ورنہ تو یہ صحابزادے ہیں، یہ سلطان زادے ہیں کہ ان کے ادب و احترام کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جب انہیں بلائے جائے تو صاحبزادے کہہ کر بلائے جائے، انہیں شہزادے کہہ کر بلائے جائے۔ الغرض حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اب وہ سفر سے پھر آگے کی طرف روانہ ہوئے، اور جیسے ہی کوفہ پہنچے تو امام مسلم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ، ان کا احترام تعظیم کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، ادب و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ اب بڑے بڑے لوگوں کے اندر، بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کے اندر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا گیا، اور وہاں پر اب ایک ہی دن کے اندر حضرت مسلم بن عقیل جس وقت پہنچے تو اس کے 1-2 دن کے اندر بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ 18,000 لوگوں نے، اور کچھ لوگوں نے اس سے بھی زیادہ کی تعداد بتائی ہے، لیکن معتبر راویان ہیں کہ جنہوں نے 18,000 کی تعداد کو بتایا ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر پھر اس کے بعد ہوتا یہ رہا کہ جوک در جوک لوگ آتے رہے اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے رہے۔ اب پھر یہ ہوا کہ 1 ہفتے کے اندر حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ تمام کوفہ والے یہ حضرت امام حسین کو یہاں پر بلانے کے لیے راضی ہیں، ان پر مر مٹنے کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کرنے کی بیعت کر رہے ہیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل نے جب کوفہ کے حالات سازگار دیکھے تو اس کے بعد آپ نے فوراً ہی ایک خط لکھا، اور بڑے ہی اچھے مضمون کا، بڑی ہی تعریف و توصیف والا مضمون لکھا، اور اس انداز سے خط کو لکھا کہ امام عالی مقام کو یہ ترغیب دلائی گئی کہ آپ جیسے ہی میرے خط کو پڑھے تو فوراً ہی مکہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف آ جائے، یہاں کے لوگ آپ کے دیدار کے لیے بے تاب ہے، آپ کی مدد کرنے کے لیے وہ ہمیشہ منتظر ہے کہ آپ جیسے ہی آئیں گے تو یہ تمام کے تمام آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ الگر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کا خط لکھ کر مکہ المکرمہ کی جانب روانہ کیا۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ خط مکہ المکرمہ پہنچ گیا۔ اب اس طرف کوفہ کے جو حاکم تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول تھے، حضرت امیر معاویہ کی جانب سے کوفہ کے گورنر مقرر تھے، لیکن اب یزید کی خلافت، یزید کا تخت نشین ہوا اور وہ حاکم بنا، تو ابھی بھی شامی حکومت کی جانب سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہاں کے گورنر تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے جب کوفہ کے حالات کو دیکھا اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہر آئے دن حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر رہے ہیں، تو وہ کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر پہنچے اور کہا کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ یزید بدترین شخص ہے، یزید بہت ہی سخت قسم کا انسان ہے، اور جب وہ یہ حالات کو سنے گا کہ کوفہ کے اندر تم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے تو وہ بہت ناراض ہوگا، وہ اپنے لشکروں کو کوفہ میں اتارے گا اور تمہیں تکلیفیں پہنچائے گا۔ تو حضرت نعمان بن بشیر اب اتنا کہتے ہوئے وہ نیچے اتر گئے۔ وہاں پر بنو امیہ کے ہوا خواہوں میں سے اور یزید کے دوستوں کے اندر سے بھی کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے وہی مجلس کے اندر اٹھ کر کہا کہ تم یہاں پر گورنر مقرر ہو اور سلطنت کی جانب سے تمہیں حاکمیت کا عہدہ دیا گیا ہے،
تم سختی کرنے کے بجائے انہیں سمجھا رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں سختی کرنی چاہیے، تم بزدلی دکھا رہے ہو، تم کمزوری دکھا رہے ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، وہ جانتے تھے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، خاندان رسول کا مقام اور منصب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مخالفت کرنے کے بعد، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد میں کمزوروں میں، میں بزدلوں کے اندر لکھا جاؤں تو میں اس کو یہ اللہ کی مخالفت کرنے کے بعد میں اس کو کمزوروں میں لکھا جاؤں تو یہ میں بہتر پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد میں طاقتوروں کے اندر لکھا جاؤں۔ کہا کہ مجھے یہ کمزوری یہ پسند ہے اور اللہ کی ناراضگی پسند نہیں ہے، اس لیے کہ میں اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ مجھے کمزور بھی کہے تو میں کمزور رہنا پسند کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ممبر سے نیچے اتر گئے۔ اب وہ جو لوگ تھے انہوں نے اس طرف جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل نے مکہ المکرمہ کی جانب خط کو روانہ کیا، یہاں پر ان ہوا خواہوں نے، یزید کے ماننے والوں نے یزید کی طرف بھی ایک خط کو روانہ کیا۔ کہا کہ نعمان بن بشیر یہ بزدلی دکھا رہے ہیں، یہاں پر اگر کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو کوئی ایسا سخت ترین کوئی حاکم مقرر کرو کہ جس سے کوفہ بچ جائے، کوفہ کے حالات سازگار ہو جائے، ورنہ مسلم بن عقیل یہاں آ چکے ہیں اور کچھ دنوں کے اندر امام عالی مقام بھی آ جائیں گے۔ امام حسین اگر آ گئے تو سمجھ لو کہ کوفہ تمہاری سلطنت سے نکل جائے گا اور پھر تمہاری سلطنت کا زوال وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ اب جیسے یزید کو یہ خط پہنچا تو یہ کہتے ہیں کہ یزید آگ بگولا ہو گیا، وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی یہ خط کو پڑھا تو اس کے بعد اپنا ایک غلام تھا، اپنا ایک وزیر تھا، کہ جو وزیر بتایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا، اسے عیسائی یا یہودی جو بھی تھا وہ مسلمان نہیں تھا، تو اس وزیر کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ اس طریقے کے حالات بن چکے ہیں، اب کیا کیا جائے۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ یہودی اور عیسائی جن کی مخالفت اور جن کی دشمنی اور بغض و عناد کو رب نے کلام مجید میں بیان فرمائے ہیں کہ وہ کبھی بھی مسلموں کا بھلا نہیں چاہ سکتے ہیں، کہ اگر چاہے تم ان کے ساتھ کتنی بھی اچھی دوستی کر لو لیکن آخر کار بھی وہ مسلمانوں کے دشمن ہوں گے۔ اور ایسا شخص اس دربار کا یہ وزیر بن چکا تھا، اب اس سے مشورہ لیا جا رہا ہے۔ اب اس نے مشورہ دیا، کہا کہ ایسا کیجئے کہ بصرہ کا جو گورنر ہے ابن زیاد، عبید اللہ اس کا نام تھا، عبید اللہ ابن زیاد، اس کو وہاں سے بصرہ کی بھی سلطنت عطا کرو اور کوفہ کی بھی سلطنت عطا کر دو، اور کوفہ کا اسے گورنر حاکم بنا کر اسے کہو کہ وہ سخت ترین حالات، یہ سخت انداز کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ پیش آئے اور ان تمام حالات کو وہ سازگار بنائے۔ اس وقت فوراً یزید نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کی طرف خط لکھا۔ اس نے خط پڑھتے ہی اپنے بھائی عثمان کو یہ بصرہ کا گورنر مقرر کیا اور پھر وہ حجاجی لباس کے اندر قادسیہ کے راستے سے کوفے کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی کوفے کے اندر داخل ہوا تو اس طرف کوفہ والے امام کے منتظر تھے، وہ جانتے تھے کہ امام عالی مقام کو امام مسلم نے خط لکھ دیا ہے تو امام مسلم اب چند ہی روز کے اندر آتے ہوں گے۔ اب وہ لومڑی کی طرح چالاک انسان تھا ابن زیاد، اس نے دیکھا کہ وہاں لوگ امام عالی مقام کے منتظر ہوں گے اور اگر میں دین کے وقت کوفہ میں داخل ہوا تو یہ لوگ مجھے وہیں پر مار دیں گے، وہیں پر میرا کام تمام کر دیں گے۔ اس لیے اس نے اپنی چالاکی کو، اپنی سیاست کو آگے رکھا اور رات کو مغرب سے عشاء کی نماز کے بیچ کے وقت کے اندر جب اندھیرا چھا چکا تھا اور وہ وقت ایسا تھا کہ جہاں پر چراغوں کی لائٹ اور روشنی ہوتی تھی، اب راستے اتنے تو روشن نہیں ہو سکتے تھے کہ انسان کے چہرے بھیڑ کے اندر بھی نظر آ جائے۔ الغرض ابن زیاد اپنی چالاکی چلتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو وہیں میں قادسیہ میں ٹھہراتے ہوئے چند لوگوں کے ساتھ، اپنے چند وزیروں کے ساتھ وہ کوفہ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے حجازی عربی لباس بھی پہن رکھا تھا اور ساتھ میں اپنے چہرے پر بھی اس نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ابن زیاد اس انداز کے ساتھ جب کوفہ میں داخل ہوا، وہاں لوگ امام کے منتظر تھے، مرحبا بک یا امام، مرحبا بک یا ابن رسول کی وہ صدائیں لگاتے رہے، یہاں تک کہ ان کی صداؤں اور ان کی آواز کو سن کر دوسرے لوگ جو اپنے گھروں میں تھے وہ لوگ بھی باہر آ گئے۔ اب
ایک مجمع کثیر ہو گیا، لیکن لوگ حیرت زدہ تھے کہ امام یہ ہم میں آئے ہیں، ہم ان کا اتنے اس انداز سے استقبال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام ہمارے نہ سلام کا جواب دے رہے ہیں، نہ ہماری کسی بات پر خوش ہو رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی آنکھوں سے گھور گھور کر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بصرہ کوفہ کے لوگوں کو یہ حیرت تھی۔ الغرض اس کے بعد پھر دو راستے آئے، ایک وہ راستہ تھا جہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کا قیام تھا، اور ایک وہ راستہ تھا جس پر گورنر ہاؤس سے اور قلعے کی طرف جو راستہ جا رہا تھا۔ اب وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد یہ قلعے کی طرف جب پہنچنے لگا اور اس راستے پر جب چلنے لگا تو لوگوں نے اس وقت اسے پہچان لیا، کہا لوگوں تمہیں اس بدبخت نے دھوکہ دیا ہے، یہ نواس رسول نہیں ہے، یہ امام عالی مقام امام حسین نہیں ہے، بلکہ یہ شخص عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اب لوگ وہیں سے اپنے گھر کی طرف گئے۔ اب دیکھیے کہ یہ کوفیوں کی پہلی بدعہدی تھی، اور یہ وہاں پر اگر وہ لوگ چاہتے تھے تو وہ ایک مجمع کثیر کے طور پر تھے، اسے وہیں پر گرفتار بھی کر لیا جاتا، لیکن دیکھیے کہ خدا کی قدرت اور خدا کی جو چاہت ہوتی ہے وہ سب سے اوپر ہوتی ہے۔ الغرض وہ لوگ وہاں سے چھٹنے لگے، اپنے گھر پر پہنچے۔ عبید اللہ ابن زیاد اس قدر چالاک تھا، اس نے فوراً ہی اپنے قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی حضرت نعمان بن بشیر کو یہ وہاں سے بھیج دیا، کہا کہ تمہیں معزول کر دیا گیا ہے اور مجھے کوفہ کا حاکم مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے ہنستے ہنستے اس معزولی کو تسلیم کر لیا، کیونکہ نواس رسول کو تکلیف پہنچانے سے تو انسان کی زندگی تکلیفوں کے اندر گزر جائے تو یہ انسان ایک صحیح انسان، ایک ایمان والا انسان اسے پسند کر سکتا ہے، لیکن خاندان رسول کو اس کی وجہ سے تکلیفیں پہنچائی جائے تو ایک ایمان والا شخص اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ جامع مسجد پہنچا اور جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اس نے کوفہ کے تمام بڑے لوگوں کو بلائے اور وہاں پر اس نے ایک بہت ہی غیظ و غضب والی تقریر کی، کہا کہ تم لوگ یزید کے خلاف، حکومت کے خلاف، سلطنت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ شامیوں کا لشکر کتنا بڑا ہے، اگر تم نے مخالفت اور حکومت وقت سے بغاوت کی تو وہ لشکر یزید یہاں پر بھیجے گا اور پورے کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، تم میں سے ایک بھی مرد کے سر پر، مرد کے تن پر کوئی سر باقی نہیں رہے گا۔ الغرض اس نے اسی طریقے سے دھمکیاں دی، یہاں تک کہ کوفہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد انہیں قلعے کے اندر داخل کر دیا گیا اور قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد پھر وہاں پر اس سے یہ تلاش تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں ہیں۔ اس طرف حضرت مسلم بن عقیل چونکہ جس کے مکان پر رہ رہے تھے وہ تمام لوگ جانتے تھے، حضرت مسلم بن عقیل نے سوچا کہ کسی بھی طریقے سے اسے بھنک لگ جائے گی تو وہ فوراً ہی ان لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچ گئے، اور جاتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ان کو سپرد کر دیے، جو اپنے دونوں بیٹے تھے محمد و ابراہیم، یہ قاضی شریح کو سپرد کر دیے، اور آپ بذات خود ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ حضرت ہانی آپ کی حفاظت کرنے لگے، آپ کو اپنے مکان میں جگہ بھی عطا فرمائی اور ایک کمرہ ان کے لیے خاص فرما دیا۔ اب ہانی اپنے قبیلہ یعنی قبیلہ بنی مزہز کے بہت بڑے سردار بھی تھے، اور ابن زیاد کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے۔ اب جب ابن زیاد وہاں پر آیا تو وہ یہی انتظار کرتا رہا کہ مجھے کون ملنے آتا ہے، کون مجھے ملنے نہیں آتا، اس بات کو وہ دیکھتا رہا۔ اس نے کئی دن جب گزر گئے تو دیکھا کہ ہانی جو میرے بہت ہی اچھا دوست ہے وہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ اب اس نے کسی بھی طریقے سے ہانی کے پاس اس کی خبر لینے کے لیے خبر منگوائی تو بتایا گیا، حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتایا جائے کہ ہانی کئی روز سے بیمار ہے اور وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے دوست ابن زیاد کی ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ اب جب ابن زیاد نے حضرت ہانی کے بیمار ہونے کا سنا تو حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے ابن زیاد وہ خود بذات خود اپنے ایک سپہ سالار کے ساتھ اپنے گورنر ہاؤس سے نکلا اور حضرت ہانی کے پاس پہنچا۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ابن زیاد یہ میری ملاقات کے لیے آ رہا ہے، اور وہ تنہا صرف ایک دو سپاہیوں کے ساتھ وہ آ رہا ہے،
تو حضرت ہانی نے اسی وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ حضور یہ موقع بڑا ہی اچھا موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جب ابن زیاد مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو آپ دروازے کے پیچھے چھپ جانا، اور میں جیسے ہی اسے اپنی باتوں میں لگا دوں تو اس وقت آپ پیچھے سے نکل کر اس پر حملہ کر دینا اور اس کا کام تمام کر دینا۔ اگر آپ نے ابن زیاد کو یہ تمام کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا، تو گورنر ہاؤس پر آپ کا قبضہ ہو جائے گا، قلعہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا اور یہاں کی حکومت کی باغ دوڑ بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ حضرت مسلم بن عقیل اور تمام وہاں جتنے لوگ تھے وہ تمام نے اس مشورے کو پسند کیا۔ حضرت ہانی نے اشارے کے کچھ باتیں بتا دی تھی کہ میں اس انداز سے اشارہ کروں گا، یہاں تک کہ حضرت ہانی نے بتایا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہانی نے بتایا کہ میں پانی کو طلب کروں گا، جیسے ہی میں پانی طلب کروں آپ اس کا کام تمام کر دینا۔ اب وہاں پر مشورے کے مطابق اور پلان کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل بھی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد بھی آ گیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ باتوں کے اندر اس قدر اس کو مائل کر لیا کہ اب وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہونے لگا۔ پھر حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت کے اندر پانی کو طلب کیا، یعنی گویا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، کہا کہ اے مسلم اب اس کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن حضرت امام مسلم بن عقیل نے اشارے کے باوجود بھی کوئی حرکت نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت ہانی بار بار پانی کو طلب کرتے رہے، اور اس انداز سے راویوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت ہانی چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ اے پانی پلانے والے مجھے پانی پلا دے، چاہے مجھے زہر ڈال کر ہی کیوں نہیں پلا دیتا، مجھے زہر ڈال کر بھی پانی پلا دے۔ حضرت ہانی بن عروہ اس انداز سے آپ یہ اشعار پڑھتے رہے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل یہ اٹھے نہیں، اور وہاں پر جو اس کا وزیر تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، وہ سمجھ گیا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی یہ سازش رچی گئی ہے کہ جس کے اندر یہ حضرت ہانی بار بار کسی کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ کیوں دے رہے ہیں، کچھ اشارہ دے رہے ہیں۔ الغرض حضرت اس نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں سے اٹھایا اور کہا کہ امیر اٹھیے اور ہمیں چلنا چاہیے۔ ابن زیاد وہاں سے اٹھا اور پھر باہر جیسے ہی نکلے، ابن زیاد نے کہا کہ میں اپنے دوست کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا اور تو نے مجھے بیٹھنے کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ آپ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر آپ کے خلاف کوئی سازش رچی گئی ہے، اس لیے کہ ہانی بن عروہ بار بار کسی چیز کو جو طلب کر رہے تھے، تو اگر وہ پانی ہی کو مانگ رہے ہوتے تو لوگ اتنے زیادہ تعداد میں وہاں پر کھڑے تھے، کوئی نہ کوئی انہیں پانی دے دیتا، لیکن وہ کوئی ایسی حرکت کر رہے تھے جس سے گویا کہ وہ کچھ اشارہ کسی کو دے رہے ہو۔ الغرض ابن زیاد وہاں سے گورنر ہاؤس پہنچ گیا، لیکن یہاں پر حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل سے مخاطب ہوئے، کہا کہ اے امام مسلم، میں نے اتنا اچھا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس کا کام تمام کیوں نہیں کیا؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر قربان جائیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں، کہا کہ تو ہم نے پلان بھی بنایا تھا، رب نے ہمیں موقع بھی اچھا عطا فرمایا، لیکن جس وقت تم نے مجھے اشارہ کیا اور میں نے چاہا بھی کہ میں اپنی تلوار کو نکالوں اور اس کا کام تمام کر دوں، کہ میں نے دیکھا کہ میری تلوار کو جیسے کوئی پکڑ رہا ہو اور مجھے ایک آواز جیسے آ رہی ہو کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تم خاندان نبوت کے فرد ہو اور تم پیچھے سے حملہ کرو گے، یہ تمہارا انداز آج تک نہیں رہا ہے کہ تم نے کسی کو پیچھے سے حملہ کیا ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں، بس مجھے وہ آوازیں آ رہی تھی اور میں اپنی تلوار کو چلا نہ سکا۔ تو یہ خاندان نبوت کی ایک بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی علامت ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو پیٹھ کے پیچھے سے تکلیف نہیں دی ہے، یہاں تک کہ جنگوں کے اندر بھی جب کوئی جنگ ہوئی ہے تو وہاں پر بھی آپ خاندان نبوت کے افراد نے، بلکہ جنگوں کے اندر تو صحابہ کرام کی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ وہ وہاں پر بھی کسی کو پیٹھ کے پیچھے سے وار نہیں کرتے تھے۔ یہ اسلام کے شہ سواروں کی داستان ہے۔ بدر کی آپ داستان دیکھ لیجئے کہ جہاں پر 70 لوگ مارے گئے تھے اور ان میں ایک اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35 لوگوں کو اکیلے واصل جہنم کیا تھا، اور ان تمام کو سامنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے مقابلہ کیا تھا۔ تو خاندان نبوت کو اللہ رب العزت نے
طاقت و قوت میں بھی اونچی شان عطا فرمائی ہے، علم و عمل میں بھی اونچی شان عطا فرمائی ہے، اور ثواب میں بھی اللہ نے ان کا اونچا مقام رکھا ہے۔ الغرض یہ اس کے بعد گزر گیا۔ اس طرف ابن زیاد نے اپنا ایک غلام تھا، شامی غلام، جس کا نام معقل تھا، اس معقل کو مقرر کیا کہ کسی بھی طریقے سے تم مسلم بن عقیل کو تلاش کر لو۔ اب وہ مسلم بن عقیل کی تلاش کے لیے نکلا تو وہ سب سے پہلے جامع مسجد میں پہنچا۔ وہاں بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ انتظار کرتا رہا کہ مسجد خالی ہو جائے، یہاں تک کہ مسجد خالی بھی ہو گئی تو ایک شخص وہاں پر بیٹھے تھے جن کا نام مسلم بن اوسجا اسدی تھا۔ وہ ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں شام سے آیا ہوں اور اہل بیت نبوت کا غلام ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس 3000 درہم بھی ہیں اور میں ان کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم کہنے لگے، کہا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے اور تم نے مجھے ہی کیوں پسند کیا اور مجھے ہی کیوں یہ بات پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ وہ معقل بڑا ہی چالاک تھا، اس نے کہا کہ آپ کے چہرے سے مجھے اہل بیت نبوت کی محبت کے آثار نظر آ رہے ہیں اور ان کی برکتوں کا ظہور نظر آتا ہے۔ حضرت مسلم اس کے بہکاوے میں بہک گئے اور پھنس گئے۔ کہا کہ واقعی میں تم نے سچ پہچانا ہے، میں بھی تمہارے بھائیوں میں سے ایک ہوں۔ حضرت مسلم بن اوسجا اسدی اسے لے کر حضرت ہانی بن عروہ کے مقام پر پہنچے، وہاں پہنچے اور اس نے 3000 درہم بھی دیے، آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور اس کے بعد وہ صبح سے لے کر شام تک روزانہ آ جاتا اور شام کے وقت عبید اللہ ابن زیاد کو وہ تمام خبریں پہنچا دیتا۔ یہاں تک کہ پھر ایک دن عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو طلب کیا۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو اس وقت وہ بڑے ہی غیظ و غضب کے عالم میں تھا۔ حضرت ہانی نے سلام کیا لیکن اس نے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ حضرت ہانی نے اس کے چڑچڑے پن کو دیکھا تو کہا کہ اے ابن زیاد، کیا معاملہ ہے؟ تم مجھ سے بچھڑے بچھڑے کیوں لگ رہے ہو؟ وہ فوراً ہی اب ابن زیاد اپنے غیظ و غضب کے عالم میں بولنے لگا، کہا کہ تم مجھ سے اپنے دوستی کا سوال کرتے ہو اور میرے خلاف تم اپنے گھر کو پروپیگنڈا اور سازشوں کا اڈا بنائے ہوئے ہو۔ تم نے یزید کی حکومت کے خلاف لوگوں کو پناہ دی ہے اور یزید کی سلطنت کے خلاف تم لوگوں کو ایک لشکر جمع کر رہے ہو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کر رہے ہو۔ الغرض عبید اللہ بن زیاد نے جب یہ کہا تو حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو انکار کرتے رہے، کہا کہ اے ابن زیاد، تو یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں۔ اب حضرت ہانی بن عروہ یہ اس طریقے کی باتیں کر رہے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر اسے کس طریقے سے خبر ہوگی، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل جو میرے گھر میں موجود ہیں وہ چند لوگوں کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے، تو اسے خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جیسے ہی وہ معقل غلام کو سامنے پیش کیا گیا اب حضرت ہانی کے ہوش اڑ گئے، اب چھپانے کی اور جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ الغرض جب معقل غلام سامنے آ گیا تو پورے تمام کے تمام راز پر سے پردہ اٹھ گیا۔ اب اس کے بعد حضرت ہانی کہنے لگے، کہا کہ مسلم بن عقیل یہ میرے گھر میں نے ان کو بلایا نہیں ہے بلکہ وہ سامنے چل کر آئے ہیں، وہ میرے مہمان بن کر آئے ہیں، اب خاندان نبوت کے فرد ہے تو میں انہیں انکار تو نہیں کر سکتا تھا، تم مجھے اجازت دو میں اپنے گھر جاؤں اور انہیں اجازت دے دو کہ وہ میرے گھر سے نکل جائے۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، اب تم مسلم بن عقیل کو میرے سامنے پیش کرو گے۔ حضرت ہانی نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میں مسلم بن عقیل کو جو خاندان نبوت کے فرد ہے، نواز رسول اولاد علی اور اولاد ابو طالب ہے، ان کو میں قتل ہونے کے لیے تو پیش نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تم انہیں یہاں پر لاؤ گے ورنہ تم بھی جان سے جاؤ گے۔ حضرت ہانی بن عروہ نے جیسے یہ سنا تو حضرت ہانی بھی تیش میں آ گئے، کہا کہ اگر تم مجھے تکلیف پہنچاؤ گے تو پھر تمہارے بھی ارد گرد تلواریں نکل جائے گی۔ تو اب عبید اللہ بن زیاد یہ غصے میں آیا اور ایک ڈنڈا لے کر حضرت ہانی بن عروہ کو مارنے لگا، یہاں تک کہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجو میں کھڑے ہوئے ایک سپاہی تھا اس کی تلوار پر اپنا ہاتھ مارا کہ تلوار نکال کر اس پر حملہ کرے، لیکن اس نے اپنی تلوار کو چھین لی اور تلوار لینے نہ دی، یہاں تک کہ اب عبید اللہ بن زیاد یہ اور غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب تو نے اپنا خون میرے اوپر اپنا خون حلال کر لیا ہے۔ الغرض اس کے بعد وہ حضرت ہانی کو مارتا رہا یہاں تک کہ آپ کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا، آپ کا بدن
خون سے لہو لہان ہو گیا اور کوفہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت ہانی شہید کر دیے گئے۔ حضرت ہانی کے قبیلے والوں نے جیسے یہ خبر کو سنی تو وہ فوراً ہی تمام لوگ، اب میں یہاں دو روایتیں جو الگ الگ ہیں ان دونوں کو ملا کر مختصراً آگے بڑھتا ہوا چلوں، چونکہ وقت بھی ہو چکا ہے، ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے، کہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود بھی یہ کئی سپاہیوں کے ساتھ، بتایا جاتا ہے کہ 40,000 سپاہیوں کے ساتھ انہوں نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ گورنر ہاؤس کو گھیر لیا گیا۔ اب اس وقت ایک حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ ایک آن کی بات تھی، اگر حضرت امام مسلم بن عقیل ایک اشارہ کر دیتے تو وہی 40,000 کا لشکر یہ پورے گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، وہ قلعے کی دیواروں کو گرا دیتا، اور یہی لشکر شامیوں کو بھی تخت و تاراج کرنے کے لیے اور یزید کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہو جاتا۔ لیکن چونکہ حضرت مسلم بن عقیل یہ خاندان نبوت کے فرد تھے، آپ نے جب تک مسلمانوں کا خون نہ بہے اور صلح سے کام چل جائے اس کو پسند فرمایا۔ وہاں پر وہ ٹھہرے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ کسی بھی طریقے سے صلح سے بات کو ختم کیا جائے، لیکن وہاں تک ظالم نے اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا۔ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ پہلے دین کے تمام روسا اور بڑے بڑے لوگ جن کو اس نے پہلے ہی سے قید خانے میں ڈال رکھا تھا ان تمام کو بلایا گیا، کہا جاؤ گورنر ہاؤس کی دیوار پر چلے جاؤ اور جا کر اپنے اپنے خاندان والوں کو مخاطب کرو کہ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ پھر ہم لوگ یہاں پر مارے جائیں گے، اگر وہ لوگ یہاں آتے ہیں تو تم لوگوں کو مار دیا جائے گا۔ اگر وہ لوگ اس طریقے سے ڈر اور خوف سے کانپے ہوئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے تقریر کرنا شروع کیا، جیسے ہی اپنے قبیلے والے اپنے گھر والوں کو ڈرانا شروع کیا تو وہ 40,000 کا لشکر یہ چھٹا رہا، وہاں سے دور ہوتے رہے، 4 ادھر سے نکلے 5 ادھر سے نکلے، یہاں تک کہ جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو اس وقت دیکھا گیا کہ وہاں پر صرف 500 لوگ تھے، اور ادھر حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی قبیلے والے وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ لوگ بھی ان کے انتقام کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر انتقام کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، اور اس طرف عبید اللہ بن زیاد نے دیکھا کہ وہ لوگ انتقام لیے بغیر واپس نہ پلٹیں گے، تو فوراً اس نے قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا اور قاضی صاحب سے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہانی زندہ ہے اور جا کر ان کے قبیلے والوں کو بتا دیجئے۔ اب چونکہ حضرت ہانی یہ انتقال نہیں کر چکے تھے، وہ زندہ تھے، تو قاضی صاحب نے ان کے ساتھ چونکہ حکومت کے سپاہی بھی موجود تھے، حضرت ہانی نے کہا تھا کہ آپ جا کر صرف انہیں اتنا کہہ دیجئے کہ چند لوگ اس کے اندر داخل ہو جائے تو یہ تمام کا خاتمہ ہو سکتا ہے، تمام کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ چونکہ حکومت وقت کے سپاہی تھے تو آپ زیادہ بات تو نہ کر سکے، لیکن آپ نے اتنی خبر دے دی کہ حضرت ہانی بن عروہ زندہ ہے۔ اب وہاں پر حضرت ہانی کے قبیلے والے بھی یہ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری جو 500 سپاہی بچے تھے ان کے ساتھ مغرب کی اذان کا وقت ہوا تو جامع مسجد کی طرف بڑھے۔ جب جامع مسجد میں پہنچے اور اذان کہی گئی، نماز کے لیے وہ 500 لوگ سب بستہ ہوئے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مصلی امامت پر پہنچے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 500 لوگوں نے تکبیر کہی، لیکن جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کو پھیرا تو پوری جامع مسجد کے اندر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں پایا جاتا تھا۔ تمام کے تمام لوگ شروع نماز کے اندر، چالو نماز کے اندر وہ لوگ اپنے گھروں کو بھاگ چکے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ تنہائی کے عالم میں بڑے ہی حیران ہو گئے اور رونے کی حالت میں تھے۔ آپ کو چونکہ اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن آپ نے خط اس انداز کا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھا تھا کہ امام عالی مقام جیسے اس خط کو پڑھیں گے تو آپ کو فکر لاحق تھی کہ وہ فوراً ہی میرے خط کو دیکھتے ہی یہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور میں کسی
بات کا بھی وہ فکر، کسی بات کی بھی فکر نہیں کریں گے، وہ فوراً کوفہ کی طرف آ جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غم و اضطراب میں تھے۔ اب وہاں پر کوئی ساتھی بھی نہیں تھا کہ جس کے ذریعے مکہ تک یہ خبر پہنچائی جائے کہ یہاں کے حالات کس انداز سے بگڑ چکے ہیں، جہاں لوگوں نے مرنے مٹنے اپنے جان و مال قربان کرنے کی جنہوں نے بیعت کی تھی، وہ تمام کے تمام لوگ مخالف ہو چکے ہیں۔ آخرکار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بے چارگی کے عالم میں کوفہ کی گلی کوچوں کے اندر پھرنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوفہ کے کنارے پر ایک مکان کے قریب پہنچے کہ جہاں پر ایک عورت باہر بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام توعہ تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پانی کو طلب کیا۔ جیسے پانی کو طلب کیا، وہ بی بی بڑی نیک تھی، بڑھاپے کے عالم میں تھی، اس نے پانی پلایا۔ حضرت مسلم بن عقیل اسی کے گھر کے باہر بیٹھ گئے، پانی پیا۔ وہ بی بی اپنے پیالہ گھر کے اندر رکھنے کے لیے پہنچی، جیسے ہی پھر باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ واپس وہ بزرگ وہیں پر حضرت مسلم بن عقیل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اے شخص، آپ نے پانی تو پی لیا ہے، اب آپ یہاں سے چلے جائیے، یہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ الغرض حضرت مسلم بن عقیل خاموش رہے۔ اس نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہی کہا، تب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا بی بی، میرا اس جگہ پر کوئی بھی مکان نہیں ہے، میں مسلم بن عقیل ہوں، میں امام عالی مقام کا نائب بن کر یہاں پر آیا تھا۔ کوفہ والوں نے ہماری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، ہمارے اوپر جان و مال قربان کرنے کی ہمارے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن آج ان لوگوں نے اپنے گھر بار، اپنی کھڑکیوں تک کو بھی میرے لیے بند کر لیا ہے۔ اس جگہ پر میرا کوئی مکان نہیں ہے، یہاں پر کوئی میرا ساتھی نہیں ہے۔ وہ محب اہل بیت تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل ہے تو وہ فوراً حیرت اور تعجب کے اندر ڈوب کر پوچھنے لگی کہ کیا آپ ہی مسلم بن عقیل ہیں؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ ہاں، میں ہی وہ مصیبتوں کا مارا ہوں۔ آج تم نے مجھے پانی پلایا ہے، اب میں آج تو تمہیں کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن کل قیامت کے دن اپنے نانا جان سے ضرور تمہیں بدلہ دلواؤں گا۔ اب اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں وہ عورت، وہ بی بی اپنے گھر میں لے گئی، ایک خاص مکان، ایک خاص کمرہ ان کے لیے تیار کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پیش کیا، لیکن حضرت نے کھانے سے انکار کر دیا۔ پوری رات عبادت کرتے رہے۔ اب چونکہ اس کا بیٹا جو تھا وہ بڑا ہی شرابی تھا، اس کا نام بلال تھا، وہ آیا اور وہ ابن اسعس جو تھا اس کے ہوا خواہوں میں سے تھا، اس کا دوست تھا، اور ابن اسعس یہ حکومت وقت کا سپاہی تھا، اس کا باپ سپاہی تھا۔ ابن اسعس یعنی اس کا نام تو محمد تھا، محمد بن اسعس، لیکن اتنا پیارا نام ہے اور اتنے بدبخت اس کے کارنامے ہیں تو ہم صرف اسے ابن اسعس ہی کہیں گے تو ہی یہ ٹھیک رہے گا۔ تو ابن اسعس کا وہ دوست تھا، اس نے دیکھا کہ ماں یہ بار بار ایک خاص کمرے کی طرف جا رہی ہے، اور وہاں جا کر جب اس نے دیکھا حالات دریافت کیے، ماں نے بتا دیا کہ اہل بیت نبوت کا ایک چراغ یہ ہمارے گھر آیا ہوا ہے۔ گویا اس نے اپنے الفاظوں میں کہا کہ آج ہمارے نصیب مقدر پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹا ہمارے گھر تشریف لایا ہے۔ الغرض اس نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں، وہ صبح کا انتظار کرنے لگا۔ ابن اسعس کو فوراً جا کر صبح میں اس نے بتایا۔ اب اس کے بعد ابن اسعس نے کچھ سپاہیوں کو وہاں پر بھیجا۔ بتایا جاتا ہے کہ ابن اسعس کو جب ابن زیاد نے کہا کہ تو اپنے ساتھ 20 سپاہیوں کو لے کر جا اور مسلم بن عقیل کو یہ قید کر کے میرے دربار میں لیا، ابن اسعس نے اس کے سامنے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہا کہ اے ابن زیاد، تیری عقل تو ٹھکانے ہے۔ وہ اس کے دوستوں میں سے کہا کہ تیری عقل تو ٹھکانے ہے، تو کسے قید کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے اور کتنے سپاہیوں کو ہمارے اوپر مامور کر رہا ہے؟ یہ دیکھ کے خاندان نبوت کی طاقت کا اندازہ دیکھیے۔ ابن اسعس نے کہا 20 سپاہی یہ کچھ بھی نہیں ہے، مسلم بن عقیل ایک ہاتھی میں ان 20 سپاہیوں کو نپٹ لیں گے۔ تو جانتا نہیں ہے یہ حضرت علی کے خاندان کے لوگ ہیں، تو ان کی طاقت و قوت کو جانتا نہیں ہے۔ کہا اچھا کتنے لوگ لے جانا چاہتا ہے؟ کہا کم سے کم 200 لوگ مجھے دے تو میں مسلم بن عقیل کو قید کرنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل اور خاندان نبوت کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر حکومت وقت ساتھ میں ہونے کے باوجود بھی ان کا سامنا کرنے سے لوگ کانپ جایا کرتے تھے اور ان کے سامنے آنے سے کترا جایا کرتے تھے۔
ابن اسعد کو 200 سپاہی دیے گئے اور 200 سپاہیوں کے ساتھ ابن اسعد یہ مسلم بن عقیل کو قید کرنے کے لیے پہنچے۔ وہاں پر کچھ جنگ بھی ہوئی اور حضرت مسلم بن عقیل کو نقصان بھی پہنچایا، آپ کا ہونٹ بھی کٹ گیا، یہاں تک کہ آپ کو امان کی جھوٹی بات کہہ کر حضرت مسلم بن عقیل کو قید کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو پھر گورنر ہاؤس لایا گیا اور وہاں لا کر جب ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، اب وہاں جو ابن زیاد کے دربار میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہوئی، پہلے ابن زیاد نے کہا کہ یہاں کے لوگ یہ بڑے ہی عیش و آرام سے رہ رہے تھے، لیکن تم نے یہاں پر آ کر لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا کیا، کہا کہ تم لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنے کے لیے آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا نہیں، فتنہ اور فساد تو نے اور تیرے باپ نے پیدا کیا تھا، کہ وہاں یہاں پر لوگوں نے تو ہمیں دعوت دے کر یہاں پر بلایا ہے، لوگوں نے ہمیں پیغام بھجوائے تب ہم ان کی دعوت کے اوپر یہاں پر آئے ہیں، اور ہم لوگوں کو چونکہ تو نے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، تیرے باپ نے ظلم و ستم کیا ہے، ہم لوگوں کو قرآن کی تعلیمات دینے کے لیے اور قرآن کے راستے پر چلانے کے لیے یہااں پر آئے ہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے۔ اس ابن زیاد نے کہا کہ اے او بدکار، اور اس انداز سے اس نے اس بدبخت نے بات کی کہ ہم اسے کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ الغرض حضرت مسلم بن عقیل کو اس نے گالی دیتے ہوئے کہا کہ تو اور تیری باتیں، تم مدینہ میں بیٹھ کر جب شراب پیتا تھا تو اس وقت تیری قرآن کی تعلیمات کہاں تھی؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا بدبخت، تو جھوٹ بول رہا ہے اور تو خود بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ تو خود بھی جانتا ہے۔ شراب کون پیتا تھا یہ تو خود بھی جانتا ہے، شراب تو وہ شخص پیتا ہے جو ناحق لوگوں کا خون پیتا ہے، جو لوگوں پر، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ کہا ہم نے کبھی شراب پی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں تو اسلام آیا ہے، اسلام کی روشنی آئی ہے، ہمارے گھر سے تو دوسروں کے گھر یہ منور ہوئے ہیں، ہم کیسے شراب پی سکتے ہیں؟ الغرض وہاں پر گفتگو چلتی رہی اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا اس نے حکم نامہ جاری کیا۔ اب وہاں پر ایک شخص تھا، اسے ہی حکم دیا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کی سب سے اونچے دیوار پر لے جاؤ اور وہاں جا کر انہیں قتل کرو اور ان کے سر اور تن کو الگ الگ کر کے گورنر ہاؤس کی دیوار سے نیچے کی طرف پھینک دو، تاکہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو جائے اور ان کا جسم بھی چور چور ہو جائے۔ الغرض حضرت مسلم بن عقیل کو اب یہاں پر ان کی تمام امیدیں ٹوٹ گئی، اب اس طرف حضرت امام کی فکر ستا رہی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے پورے مجمع پر ایک نظر دوڑائی، کہا کہ مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہے، میں یہاں پر اپنا ایک قریبی رشتہ دار دیکھتا ہوں، مجھے کچھ وقت دیا جائے کہ میں اس کے ساتھ اپنی وصیتیں پہنچا دوں۔ اب ابن زیاد نے کہا اب تم وصیت بیان کر سکتے ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، مجمع پر نظر ڈالی تو وہاں پر عمرو بن سعد، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اس پر نظر پڑی تو اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ پہلے تو آپ کی وصیت سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا، چونکہ وہ ابن زیاد کے ہوا خواہوں میں سے ہو چکا تھا، وہ حکومت وقت اور سلطنت کا چاپلوس بن چکا تھا، وہ پہلے تو بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا، لیکن جب ابن زیاد نے کہا کہ سننے میں کیا جاتا ہے تو وہ پھر سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابن زیاد کے پاس حضرت مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے 3 وصیتیں فرمائی، کہا کہ ایک تو یہ کہ میں نے 700 درہم کسی سے قرضہ لیا ہے، وہ قرضہ میرا گھوڑا، میری زین، میری تلوار بیچ کر وہ قرضہ ادا کر دینا۔ دوسرا یہ کہ میں نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، وہ خط پڑھتے ہی یہ واپس میرے کوفہ کی طرف آئیں گے تو کسی بھی طریقے سے انہیں خبر پہنچا دینا کہ وہ کوفہ کی طرف نہ آئے۔ اور تیسرا یہ کہ میرے انتقال کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا، اسے گھوڑوں کی پاؤں کے تلے روندہ نہ مت بلکہ اس کو دفن کر دینا۔ الغرض اس حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ 3 وصیتیں بیان کی، اب وہ ایسا انسان تھا، وہ بدبخت کہ اس نے جو راز کی باتیں تھی وہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھلے مجمع، پورے مجمع، بھرے مجمع کے اندر وہ تمام اعلانیہ طور پر کہہ دی۔ ابن زیاد کہا کہ کیسے؟ اب وہاں پر دیکھیے کہ جو ذلیل انسان ہوتا ہے تو اس کی عزت بھی ایسی مر جاتی ہے، اس کا نفس بھی مارا جاتا ہے، جس کا ایمان بھی مر جاتا ہے، کہ وہاں پر مجمع کے اندر ابن زیاد نے فوراً اس کی برائی کو بھی بیان کیا۔ کہا مسلم تو نے کیسے بدبخت شخص کو اپنا راز بیان کیا کہ اس نے خود ہی تیرا راز کو راز نہیں رہنے دیا، اس راز کو ظاہر کر دیا۔
اب وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی امید اب باقی نہ رہی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نا امیدی کے عالم میں کھڑے تھے کہ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ وصیت کے متعلق جب تک حسین کی وصیت ہے تو وہ یہ ہے کہ حسین اگر یہاں آئیں گے تو ان کا بھی ان کی بھی دردناک حالت ہوگی اور انہیں بھی طرح طریقے کی تکلیفیں پہنچائی جائے گی، اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ تو انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا معاذ اللہ رب العالمین۔ اور جہاں تک وصیت یہ قرض کی ہے تو اس میں تمہیں اختیار ہے، اور جس نے حکومت وقت کی مخالفت کی ہو تو اس کی لاش دفنانے کے لائق نہیں ہے۔ الغرض وہاں پر پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گورنر ہاؤس کی دیوار پر لے جایا گیا، اور لے جا کر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ 3 ذوالحجۃ الحرام کا دن تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں شہید کیا گیا، اور گورنر ہاؤس کی دیوار سے آپ کے جسم کو یہ سر کے ساتھ جدا کر کے پھر آپ کے سر اور جسم کو اوپر سے نیچے کی طرف پھینکا گیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ خاندان نبوت پر جو ظالموں نے جو اپنا پہلا وار کیا وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا، اور اپنے آپ کو جہنم کے فہرست کے اندر اپنے ناموں کو درج کرا لیے۔ الغرض یہاں پر ایک آخری نصیحت کی بات ہے کہ دیکھیے وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ داروں کے اندر ایک امید رکھی کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، ہو سکتا ہے یہ میری وصیت پوری کر دے، لیکن ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ رشتہ داری ہر ایک سے رکھو، آپ صلہ رحمی بھی ہر ایک سے کرو، لیکن امید صرف اللہ اور اس کے رسول سے رکھو۔ امید اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے بھی نہ رکھو، اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی عظیم رشتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو آپ کو اسی بندے کی طرف سے سب سے بڑی مصیبت آئے گی جس پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ امیدیں یہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے رکھو، ورنہ صلہ رحمی کرتے رہو، وفا کبھی بھی نہ چھوڑو، ہر ایک کے ساتھ وفا کرتے رہو، لیکن امید اللہ اور اس کے رسول سے رکھو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔